اس سورے کے فضائل میں خاص فضیلت ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے 1250 مرتبہ تلاوت کیے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فیل، اور فیل وہ سورہ کہ جس کو بہت کم تلاوت کیا جاتا ہے، شاید ایک فقہی مسئلے کی بنیاد پر۔ اور فقہی مسئلہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عام طور پر جماعت کی نماز واجب نمازوں کے عنوان سے، اور واجب نمازوں میں یہ 4 سورے قرآن کے ایسے ہیں کہ جنہیں تنہا نہیں پڑھا جا سکتا۔ سورہ مبارکہ والضحیٰ، سورہ مبارکہ الانشراح، اس کو آپ کہتے ہیں النشرہ والا سورہ، سورہ مبارکہ الفیل اور سورہ مبارکہ الایلاف، یہ 4 سورے قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جنہیں اکیلے نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس سے پہلے یہ بات آسان کر دوں آپ کی خدمت میں، ایک لفظ قرآن کہتے ہیں 2 کو ملا کر پڑھنا، 2 چیزوں کو ملا کے پڑھنا۔ جیسے حج کی 3 قسموں میں سے ایک قسم قرآن ہے، حج تمتع، حج افراد اور حج قرآن۔ تمتع تو آپ جانتے کہ 90 کلومیٹر سے باہر رہنے والے مکے کے باہر کے افراد کے لیے حج تمتع کے نام سے، اور جو 90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے 2 قسمیں حج کی ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قرآن۔ حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی، اور حج قرآن میں قربانی ساتھ لے کے چلتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں ملا کے چلنا۔ اس سے آپ کہتے ہیں قرین، یعنی ساتھی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ حالت نماز میں الحمد پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہیں اپنی واجب نماز میں کہ 2 سوروں کو ملا کے پڑھ لیں، دل چاہ رہا تھا سورہ فلق، سورہ ناس، اس کو آپ نام دیتے ہیں معوذتین، 2 وہ سورے جو تعویذ کی شکل میں نازل ہوئے۔ اگر آپ ان دونوں سوروں کو ملا کے نماز واجب میں پڑھنا چاہیں تو کراہیت ہے، اور بعض مراجع عظام نے اس سے منع کیا کہ احتیاط واجب ہے کہ الحمد کے بعد 1 سورہ کامل پڑھا جائے بس۔ تو 2 سورے، البتہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو نماز مستحب یا جو نماز مخصوص طور پر بیان کی گئی واجب کے انداز میں نماز آیات وغیرہ، لیکن عام نماز پنجگانہ میں آپ 2 سورے الحمد کے بعد ملا کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن یا تو کراہیت کے ساتھ ہے یا منع کیا گیا۔ البتہ یہ 4 سورے ایسے ہیں کہ جن کو اکیلے نماز میں، نماز واجب میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر کوئی نماز مستحب میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں نماز مغربین میں کم از کم اپنے گھر کی حد تک کی تربیت کروں، کہ میں نے یہ 2 سورے ملا کے پڑھے۔ تو بعد میں گھر میں بچوں نے جماعت کے ساتھ سوال کیا کہ یہ آج نماز طولانی نہیں ہو گئی؟ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مسجد میں یہ ہوتا تو لوگ کہتے مولوی صاحب آج نماز زیادہ ہی طولانی ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 4 سورے کیوں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ روایت موجود ہے کہ ان 2 سوروں کا جو ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ایک کے ساتھ ایک مربوط ہے۔ سورہ والضحیٰ پہلے پڑھیں گے اور سورہ النشرہ یا سورہ الانشراح اس کے بعد پڑھیں گے۔
اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے سورہ انفال اور سورہ براءت، کہ انفال ختم کیا آپ نے اور براءت کو بغیر بسم اللہ کے پڑھنا شروع کر دیا، ایسا نہیں۔ ان میں درمیان میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ سورہ والضحیٰ، اس کے تمام تر جو عنوانات ہیں وہ بالکل ملے ہوئے ہیں سورہ الانشراح سے، کہ خدا اپنے حبیب ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آخری جملہ سورہ والضحیٰ کا۔ اور تم اپنے رب کی نعمتوں کو جو تمہیں رب نے دی ہیں انہیں بیان کیا کرو، انہیں دکھایا کرو۔ اور اس کے بعد سورہ الانشراح کی پہلی آیت، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا۔ تو کوئی نعمت کا بیان ایسا تھا اسے خدا نے پہلے صیغہ امر میں رکھا، پھر اس کو بیان کرنے کے لیے پیغمبر کے سینے کو کشادہ کیا گیا۔ جب تک اعلان سامنے نہ آ جائے تو پیغام مکمل کیسے ہو؟ اس لیے یہ دونوں سورے نماز واجب میں اگر پڑھنا چاہیں تو کبھی کوشش کیجئے خود سے پڑھ لیجئے۔ امام جماعت کا مسئلہ الگ، امام جماعت کو تو دیکھنا ہے کمزور افراد کو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جس کا وضو کا مسئلہ ہو، آپ نے انا اعطینا پڑھتے تو شاید اس کا وضو باقی رہتا۔ آپ نے سورہ والضحیٰ پڑھ لیا، پھر سورہ الانشراح پڑھ لیا تو اس کا وضو ختم ہو گیا، تو وہ جماعت کے ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو امام جماعت کی ذمہ داری اور ہے، آپ کی میری فرادہ میں ذمہ داری اور ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ دو صورتیں، سورہ فیل اور سورہ لإیلاف۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ فیل سے، مگر پہلے جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا تو بیچ میں بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ آخری آیت ہے سورہ فیل کی، کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ، اور سورہ الایلاف کہیے یا ایلاف کہیے، لِإِیلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو خدا نے مکے والوں کے لیے پورے حالات کو دو صورتوں میں بیان کیا۔ اچھا یہ ہم اور آپ نہیں بیان کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، خدا چاہتا تو سورہ والضحیٰ کے ساتھ سورہ انشراح کی 5 آیتیں ملا دیتا، مثلا ایک سورہ کہلاتا۔ خدا چاہتا تو سورہ فیل کے ساتھ سورہ انشراح کو ملا دیتا تو ایک سورہ کہلاتا۔ یہ خدا جانتا ہے کہ کس کو چادر کے ادھر رکھنا ہے اور کس کو چادر کے ادھر رکھنا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت بس اتنی سی کہ جیسا بیان کیا گیا بار روایت امام صادق علیہ السلام اسے پڑھ لیا۔ اب آئیے یہاں تک بات کو سورہ فیل پر لا کر روکتے۔ سورہ فیل بہت سارے روایات، فضائل، کل 5 آیات ہیں۔ ان 5 آیات میں پروردگار نے پورا میسج مکمل کیا۔ پہلی بات تو یاد دلا دوں کہ اس سورے کے فضائل میں خاص فضیلت ہے دشمن کو ختم کرنے کے لیے، مگر دشمن سے مراد ایسا دشمن جس کا تعلق اہل بیت کے ماننے والوں سے نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو کسی نے، لیکن اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا آل محمد کے مقاصد کو فائدہ پہنچا رہا تو میں اسے بد دعا بھی دینے میں ذرا سا تحمل کروں۔ نہیں جانتا میں، میرا مسئلہ
اپنے مقام پر ہے، لیکن بد دعا یا سورہ فیل کا استعمال معصوم فرماتے ہیں اس حد تک مؤثر ہے کہ اگر سورہ فیل کسی نیزے کی نوک پر پڑھ دو تو نیزے کی نوک ٹوٹ جائے گی، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ دشمن کے ہاتھ میں جو نیزہ ہو، آپ اس نیزے کی نوک کا ارادہ کرتے ہوئے، ورنہ بہت سارے انداز ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، 1250 مرتبہ تلاوت کیے جانا سورہ فیل کی، اور یہ عمل شب جمعہ کیا جائے عشاء کی نماز کے بعد 1250 مرتبہ، اور اپنے ذہن میں دشمن کا تصور رکھ کر اس کو کیا جائے تو روایت کے سخت ترین جملے کہ خدا اس دشمن کی دشمنی سے آپ کو بچا لے گا اور آئندہ وہ دشمن آپ سے دشمنی ہی نہ کر سکے۔ تو ہلاکت، دشمن کی تباہی بربادی کا عنوان سورہ مبارکہ فیل، اس میں کیا ہے؟ کیا ایسی خاص بات؟